مسلم شریف اور نسائی شریف اور مسند احمد حدیث دیاں کتاباں دے نام. انہاں کتاباں وچ ایک حدیث ہے کہ صحابی پہ فرماندے ہیں کہ اسی سارے اج رل کے مسیتی بیٹھے ہوئے ہیں نذکر ربنا اپنے رب دا ذکر پہ کرنے ہیں ونحمدہ اور اللہ دی حمد پہ کردے ہیں علامہ ہدانا للاسلام کیونکہ اللہ سانو ہدایت دیتی مسلمان ہومن دی ومن علینا بکا یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ تو ساڑھے وچ گھل کے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ہوتے احسان کیتا. ان صحابی کیوں بیٹھے اللہ دا شکر ادا کرن کہ ساڑھے وچ اپنا محبوب نبی بھیجے اس شکر کرن دا طریقہ کہ وے جلسنا نذکرو ربنا ونحمدہ اسی اللہ دا ذکر پہ کرنے ہیں تو اس دی حمد پہ پڑھ دے ہیں حمد پہ کر دے ہیں. پتہ چلا کہ محفل میلاد دے وچ اللہ دا ذکر بھی ہونا چاہیے. اسی ان حدیثاں تو محفل تے ثابت کر دے ہیں تے محفل دے وچ کے پیا ہوندا او اسی بیان نہ کر دے یا اودے تے ساڈا عمل کوئی نہیں ہوندا. بیان کریے بھی تے سرسی طور تے حدیث تے پوری بیان کرنی پوندی ہے نا تو اودے اسی متوجہ کوئی نہ ہوندے کہ میلاد صحابہ دا اسی ملاونا مناونا ثابت پہ کردے ہاں تے لفظ وچ کے بولن صحابہ نے ذکر خدا حمد خدا. ایک حدیث ایسی بڑی پیش کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوار نو روزہ رکھیا. مسلم شریف حدیث ثابت کی ہویا ہر سوار نو میلاد مناونا ثابت ہویا. یہ بالکل ٹھیک جڑے میلاد دا ثبوت اتھوں تسلیم نہیں کردے انہاں ٹھوکر لگی کھلی ہے. لیکن طریقہ حضور نے کہ اختیار کیتا روزہ رکھیا. میں تہاڈے کولوں چ پوچھاں بھی سوا نیاواں نال گل کرے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو 12 ہفتے دے ہر سوار نو 8ویں دیہاڑے سرکار نے روزہ رکھیا. ساڈے چوں کتنے بندیاں چھڑا سال وچ ایک واری رکھیا ہوے 12 ربیع الاول نو روزہ کہیں رکھیا ہویا میں ہاتھ کھڑے کراواں تے شاید 2-4 بندے ہاتھ کھڑے کر سن یا شاید کوئی بھی نہ کھڑا کر. سونا ساڈے وچ بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں آ گئیاں. ساڈے بزرگاں دا جڑا طریقہ میلاد شریف دی محفل مناون دا اس دے وچ محفل میلاد بھی ثابت ہے آقا دی شان بیان کرنا بھی ثابت ہے لیکن اللہ دا ذکر کرنا تے اس جڑے روزہ رکھنا اپنے آپ نو بھی تھوڑا جہا امتحان تے پاونا ثابت ہے. اسی میٹھا میٹھا ہپ تے کوڑا کوڑا تھو کرنے ہاں یہ غلط عادت ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا مشن لے کے آئے ادھے بھی ساری توجہ ہونی چاہیے. تکو نا ساڑی محفل تک کے ساڑا جلوس تک کے ایسا خوبصورت جلسہ جلوس محفل ہوئے اتنی منظم ہوئے ایسی علمی اور سنجیدہ گفتگو ہوئے کہ ساڑا جیسے پرا بن کے پہ ٹردے ہوئے نا گلیاں تے بازار اسی اس وقت ایسا مظاہرہ کریے کہ غیر مسلم سانو تکے تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جائے کہ اے وجہ غلام تکے اے وجہ اس انہاں دے نبی نے کیوں نہ منی جدے اے وجہ غلام. میں وقت متوجہ کرنا ایک قدہ بندہ شاید کھلو کے من کوڑیاں چکرے وہ معاف کر دے. ویسے مجموعی طور تے سارے نے پوچھتا ویسے جلوس جو ہر سال کر دیا کدی کوئی ڈٹھا نے کوئی کافر مسلمان ہویا ہوئے ساڑھا جلوس تک الٹا تراڑی ماری حسن ہسے حسن کیوں چھت تو حلوے دیاں پڑیاں پیاں سٹینیاں داں داں آلے نوٹ پہ علین دے نکے بڑے چنگے بلے ترکڑے عمر دے بندے میں اکھیں ڈٹھیں داں داں دے نوٹوں تے ڈھان دے تھلے کدی کدی وانیاں بھی ہونیاں گندگی دیاں نالیاں اونا وچ بھی حلوہ ڈھان دا ہے وچ پھول دیاں پتیاں ڈھان دیاں وچ داں داں آلے نوٹ ڈھان دیں اتھے کوئی کافر آئے ہوئے نا کیمرہ لے کے تصویر بنا کے ساڑی تصویر چاہ نیٹ تے دے تے خوش ہونا تے کافران دا مسلمان ہونا تے دور تی گل الٹا ساڑا مذاق بڑھ سی. اے اپنی غلطیاں سان آپ نپنیاں چاہیے دیر کے نہیں ایڈے چھوڑ چھاڑ دی حرکتہ کردے ودے ہندر وچ وچ کئیاں تھائیں تے زنانیاں بھی باہر نکلی ہوئیں تکیاں غلط غلط ہے. اپنے آپ سمجھائے ساں تے براوا پترا کر کے سمجھائے ساں دوجہ سمجھائے سی تے جھڑک کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بیزتی کر کے سمجھائے سی اپنے کولو آپ سمجھ جاؤ اپنے کولو آپ سمجھ جاؤ. میلاد دی محفل بہت بڑی برکت ہے روحانی ترقی ملدی ہے آقا دی محبت پیدا ہوندی ہے. جلوس کرنا بھی درست ہے جائز ہے لیکن اے ڈسپلن ہونا چاہیے نظم و ضبط ہونا چاہیے شرافت اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی تربیت دے مطابق سانو یہ کام کرنے چاہیے، نہیں تو عزت دی بجائے الٹا اپنی بےزتی کرا بساں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لائے تو آپ نے 3 بڑے بڑے کام کیتے۔ میں بڑے بڑے کام آکھیا ان تے گنی دے نہیں نا، 3 بڑے بڑے آقا نے کام کیتے۔ نمبر 1، جاہل دنیا نو حضور نے علم سکھایا۔ نمبر 2، آقا نے اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے پہنچایا۔ نمبر 3، پوری دنیا دے تے اسلام نو غالب کیتا۔ تیناں چیزاں دے بارے قرآن حدیث بول دے۔ حضور علم سکھاون آئے۔ سب تو پہلی گل تے اے کہ آقا دے تشریف جان تو پہلے دا جڑا زمانہ نا، تاریخ دی کتاباں بھی لکھیا کھلا تے سیرت دی کتاباں بھی لکھیا ہویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے والے زمانے دا ایک نام ہے، وہ نام ہے جہالت دا زمانہ، زمانہ جاہلیت، عہد جاہلیت، دور جاہلیت۔ اس لفظ تو اس زمانے دے اس نا تو ہی پتہ پہ چلدا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے علیہ زمانہ جہالت ہے تو یقیناً مننا پوسی کہ حضور دے آمن تو بعد تشریف لے آمن تو بعد جہالت چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دا نور عطا فرما دیتے۔ اے نا ہی پہ دسندا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماندا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تھوڑی جی آواز میں اللہ او ہے، سپیکر دی آواز عرض کیتا ہے، ہو سکے کنٹرول اگر ہے تو مٹھا کر، مقصد تے گل سمجھونا ہے نا۔ اللہ او ہے جس نے امی لوکاں دے اندر اپنا شان والا رسول گھلیا۔ کہ کردہ میرا رسول؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں پڑھدا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں نو اپنی نگاہ نال تے انہاں آیتاں نال پاک کردا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی انہاں نے کتاب بھی پڑھیندا تے حکمت بھی پڑھیندا، ظاہری علم بھی سکھیندا تے باطنی علم بھی سکھیندا، کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا، یعلم تعلیم دیندا۔ اگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے لوگ میرے محبوب تو پہلے کھلی جہالت اور کھلی گمراہی دے وچ ڈبے ہوئے ہاں۔ اے لفظ فی ضلال مبین، میرے محبوب تو پہلے کھلی گمراہی وچ آن، اے تائید بھی کر دی اس گل دی جڑی میں پہلو کیتی ہے کہ حضور تو پہلے دا زمانہ اندھیر دا زمانہ، جہالت دا زمانہ، اور آقا دا زمانہ علم دا زمانہ تے نور دا زمانہ۔ اس تو کہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور میرے نبی دی تعلیم صرف اپنے زمانے والے واسطے نہیں، قیامت تک آن والی دنیا تک میرے نبی دی تعلیم جاری و ساری رہنی ہے۔ ایک حدیث چاہتا ابن ماجہ، حدیث دی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے میں معلم بنا کے گھلیا، میں آیا ہی معلم بن کے پڑھاؤن آلہ بن کے آیا۔ تائیوں میں آکھا کہ آقا دی تشریف لے آن دا مقصد جاہل دنیا نو علم دی دولت دینا ہے۔ تو ایک گل قرآن تو بھی ثابت ہوگی، حدیث تو بھی ثابت ہوگی، تے تاریخ نے جڑا عہد جاہلیت پہلے والے زمانوں نے کیا اس تو بھی ثابت ہوگی۔ اس دنیا دے اندر ساڑھے تاڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہویا جس نے علم دے اتے اتنا زور دیتا ہوئے جتنا زور ساڑھے نبی پاک نے دیتا۔ سونا ایک گل ویسے قابل غور ہے، کیونکہ آج میں غرب بلکہ دور مشرق تک والے بڑے پاڑے بندن، پاٹے خان بندن، اسی بڑے علم آلے ہاں، علم دی روشنی آقا نے دیتی ہے، تے علم دے اتے جتنا قرآن تے حدیث دے وچ زور دیتا گیا کسی اور مذہب اتنا زور نہیں دیتا گیا۔ یہ گل نوٹ کرنی پوسی، یہ کوڑے تے میں نے میرے آلے پاسے وگایو تے جے سچے تے مننا پوسی۔ اس تو اگے ان قرآن دیا آیتاں چا پڑھانا مکدیاں ہی نہیں، علم دے اتے جڑیاں آیتاں آئیاں پہنے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیو کیا علم والے تے بے علم بھلا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ انہیں قرآن دی آیت ایک اور جگہ تے اللہ تعالیٰ پہ فرمائندا
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تواڈے وچوں جڑے بندے ایمان لے آئے تے انہاں نوں اللہ نے علم دتا، جس طرح علم دتا اللہ نے درجات اتنے ہی بلند پیا کرتا۔ علم نہ درجے بلند ہوندے نے، یہ علم دی حوصلہ افزائی ہے، علم دی ترغیب ہے جڑی قرآن دے اندر مذکور ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اسی علمی گلاں جڑیاں قرآن وچ دس دیا، انہاں نوں سمجھن واسطے بھی علماء دی لوڑ ہے، علماء انہاں نوں سمجھ سکدے نے۔ ڈھیر آیتاں میں عرض کر چھوڑی۔ ایک اور جگہ تے اللہ کریم ارشاد فرماتا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کولو اللہ دیا بندیاں وچوں وہی بندے ڈردے نے جڑے علم والے۔ اس آیت میں بھی سبق ملدا کہ علم ہوندا ہی ہوے جدے نال خوف خدا پیدا ہوے۔ صحیح بخاری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں سب لوگوں تو چوکھا اللہ نو جاندا، اس واسطے میں سب تو چوکھا اللہ تعالیٰ کولو ڈردا۔ جتنا کوئی جاندا جاسی اتنا وہ ڈردا جاسی۔ پتہ چل گیا کہ اللہ نو جاننا، پچھاننا، معرفت حاصل کرنا، اللہ دا عارف ہونا، یہ دا ثبوت کیا ہے؟ پھرول لو دے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ گلیاں کھلو کے گپاں لاؤنیاں، ہتھاں تے ہاتھ مار کے کہہ کے مارنے، چھوڑا والیاں گلاں تے حرکتاں کرنیاں، ایک کسی درویش نو، ولی نو، عالم نو خوف خدا لوں زیب نہیں دیندا۔ اگر اندر دی اصلاح نہیں ہوئی، اپنا نفس ٹھیک نہیں ہویا، اپنی آکڑ نہیں بھجی، تے بھاویں اساڈے ذکر تے مراقبے جاری ہون تے لطائف جاری ہون تے بڑا کچھ ہوئے تے کشف قبور بھی حاصل ہوئے، خوف خدا نہیں تے محض عملیاتاً خوف خدا دسے گا کہ اس کے اندر تقوی کتنا ہے اور ولایت کتنی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، خود آپ دا فرمان ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے من خشی اللہ فہو عالم، جڑا اللہ کو ڈر گیا وہ عالم ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ صرف الفاظ یاد کر لینا مقصودی علم حاصل نہیں ہوندا، پڑھ پڑھ عالم حافظ ہویوں بھی طالب ہویوں زردہ ہو، بھی دا مطلب ہے ہور لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیران کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندر دا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سانو اس علم دی دولت نال مالا مال کرے جس دے نتیجے دے وچ تقوی پیدا ہوندا، نفس مردہ، آکڑ ختم ہوندی۔ بہوں آیتاں پڑھی بیٹھا، ایک اور آیت سن لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پہ دیندہ قرآن شریف دے اندر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے محبوب میں تو دعا منگی کرو، میرے ربا میرے علم دے وچ اضافہ فرما۔ حدیث وچ آندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، شعب الایمان دے وچ امام بہقی نے حدیث دو جائیں تے نقل کیتی۔ علم حاصل کرو بھاویں چین جاونا پوے، چین وچ علم کو نہیں بیٹھا ہویا، مطلب آقا دا یہ ہے کہ بھاویں سفر دور دا بھی کرنا پوے تو علم حاصل کرن تو نہ گھبراؤ۔ ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم میں جو انہوں دا قول موجود ہے، وہ فرماندے ہیں ما من آیت فی القرآن الا وعالم متا نزلت وفیما نزلت، قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جدے بارے چ میں پتہ نہ ہوئے کدن نازل ہوئی کدے بارے چ نازل ہوئی۔ وَلَوْ عَلِمْتُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر میں پتہ چل جائے کہ فلانا بندہ میرے نالوں قرآن دے بارے چوکھا جاندا، میرے تو وڈا عالم ہے، تبلغه الابل، میرا اٹھ او دے تک پہنچ سکتا ہوئے صحیح، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، میں اپنا اٹھ اپنے تو وڈے عالم والے پاسے بھجا دے سکتا۔ اتھو انہاں صحابہ کرام دی علمی شان بھی پتہ چل دی ہے، لیکن نال نال علم حاصل کرن دا شوق اور چین جان دا ذوق وہ بھی صاف نظر آ رہا۔ اٹھ اپڑدا ہوئے تو میں بھی اپڑ پوساں، وہ گل چین والی بن گئی۔ ایک حدیث ابو داؤد وچ ہے، مشکات وچ بھی ہے، کافی کتاباں ہور وچ بھی ہے، حضرت علقمہ ایک تابعی نے، یہ کوفے رہندے آ، انہاں سنیا کہ حضرت ابو درداء دے کول ایک حدیث ہے،
اچھا وہ شروعات پڑھی تو سمجھ آتی ہے کہ علقمہ نو حدیث اگے آمدی آئی. پھر انہیں سنیا کہ ادھر راوی ابو دردہ ہیں. شوق اے لگا کہ جنہ کنا نبی پاک کو آپ حدیث سنی ہے اسے بندے دی زبانی میں بھی جا کے سنیا اپنے کنہ تے او دی زبانی پاواں. کوفے تو چلے شام پہنچے. مدینہ شریف تو اس پاسے کوفہ ہے تے اس پاسے شام. کوفے ہو چلے مدینہ شریف دے پاسے لگ دے سدھے شام گئے. آدھر میں مسیتی اپڑیا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. اللہ کو دعا منگی ہے یا اللہ کوئی جی بندہ متھے لامی جو چنگا ہوئے کس نیک بندے نال ملاقات کرامی. میں منہ تے ہاتھ پھیر رہا ہوں تے میرے سجے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا. میں پوچھیا کون؟ اس نے کہا ابو دردہ. انہاں کہ حضور میں ہونے دعا کی ہے یا اللہ کوئی نیک بندہ ملامی تو میں تے ملن ہی تو آنا آیا. سنیا تسی حضور دی ایک حدیث بیان کر دے ہو. انہوں حدیث ساری بیان کر دیتی. باریک گل ہے چھوڑو پرے عوام کو نہیں سمجھان دی لوڑ. بہرحال انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ طالب علم واسطے اللہ دے فرشتے بھی او دے قدمہ تلے او دے راہ ہوتے اپنے پار بچھائیں گے. عالم دین واسطے سمندر دیا مچھیاں دعائیں کریں دیا. عالم دین واسطے کیڑیاں اپنی کھڈاں وچ دعائیں کریں دیا. اور علماء نبیاں دے وارث ہیں. جس نے اے ورثہ پایا تو نبیاں دی میراث روپیے تے لیکھا سونا تے چاندی نہیں ہوندی بلکہ انہاں دی میراث علم ہوندی ہے. جس نو اے دولت ملی او بہت بڑا وارث بنیا. اس حدیث تو ایک اور سبق بھی ملدا. ایک تے اے ملیا نا کہ تابعی نے علم حاصل کرنے واسطے کتنا سفر کیتا. اے سبق بھی ملیا کہ نبیاں دی وراثت مال دولت پیسہ زمین بوئیں بانڈا تے درخت امب کھجور جامنوں اے نہیں ہوندی. نبیاں دی وراثت علم ہے. ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے اوکھے اوکھے کام اپنے ذمہ لے. آج کل ساڑھے لیڈران دا کی حال ہے؟ سب تو زیادہ سہولیات اپنے واسطے ہونی ہیں. جلوس جلسہ ہڑتال تے دھرنا بھی دینا ہوئے نا تے عوام سڑکاں تے رول دیئے تے ساڑھے لیڈر کنٹینر تے ہوندے. انہیں گا لینا تے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو 5 نمازاں دسیاں تے اپنے ذمہ 6 نمازاں لئیاں. تے 6ویں نماز بھی ہو جی سارے تو اوکھی ہے تہجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت نو اجازت دیتی ہے کہ جڑا غریب ہوئے زکاة تے صدقہ لے سکدا اپنے آپ دے اتے منع کیتا. نہ میں کھاسا نہ میری اولاد کھاسی. صدقہ تے زکاة میرے تے بھی حرام ہے میری اولاد تے بھی حرام ہے. یہ ساڑھے نبی پاک دی شان ہے. تو تے میں مر جائیے ساڑھی میراث تقسیم ہوندی ہے. ساڑھا والد سانو دے کے جاندہ ہے ساڑھیاں اولاداں ساڑھی میراث لیندیاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ میں نہ کوئی بھی نبی کسی دا وارث بنندا نہ نبی دا کوئی وارث ہوندا. جو کچھ بھی نبی دنیا دا مال چھوڑ کے جان کلما ترکنا صدقتن. نبی جو کچھ بھی چھوڑ جائے اللہ دی راہ تے خیرات ہے سب صدقہ ہے. پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن نبوت اس قدر صاف رکھیا کہ کوئی دنیا دار بندہ نبی پاک نے ہوتے مال دولت جمع کرن دا الزام نہ لا سکے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو دنیا جمع کرن تو بالکل مبرہ رکھ کے ثابت کر دیتا کہ سارے نبی دی شان ہر غیر مسلم نو سوچنے پوسی مننے پوسی اور اس بوئے دے اتنے آکے اس نو جھکنا پوسی. دلیل نال ثابت ہوندہ ہے کہ اے پاک پیغمبر اس قابل ہیں کہ پوری دنیا نندہ کلمہ پڑھے. اسی طرح حدیثیں بھی ہوندہ حبیب کریم جب میں اگے تو کئی حدیثیں سنا چکا. خود آقا دا فرمان ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک عالم بندہ ہوئے وہ ایک پاسے ہوئے دوجے پاسے جڑا عالم نہیں تے ہوئے بھی 1000 تے ساری رات کھلو کے عبادت کردہ ہوئے تے اس 1000 بندے نالو ایک عالم جڑا ایک حدیث پڑھا کے ساری رات ستا راندہ ہوئے اس دا درجہ اللہ دی بارگاہ دے وچ اچھا. اے بندہ اس 1000 نالو چوکی مصیبت ہے شیطان واسطے.
حدیثاں بہوں میں مکتی گل کرے نا کہ سونا علم حاصل کرنے واسطے چین جان دا حکم ہے. کوفے والے شام پہنچے تھے. ابن مسعود نے ہٹھ بھجاؤن دا بھی اندیا دے دیتا. تسی تے میں اے پروفیسر صاحب کے بلا دا اے نال مدرسہ ہے وہاں بچرا تے آ دن اتھے لکھا لکھا فیساں دے اندے ہو تے اتھے ٹکر میں کولو چکھا ویسا تے اپنا بچہ اللہ دے راہ تے میرے حوالے چکرو. ظلم ہے کہ نہیں؟ اسی نہ یہ رسک نہ لیں. دنیا دا سن اتنا لالچ ہے کہ اسی مفت پڑھائی واسطے بھی بچہ ادھے گھلن ہوتی آرنا. اگر فیس کسی مدرسے میں رکھی ہے تو بالکل معمولی فیس ہوتی تاکہ مدرسے دا نظام چلتا رہے. استادہ دی تنخواہ متے نکل دیا رہا. اتنی بھی فیس ساڑھے بندے برداشت نہیں کرتے. ادھے ہزاراں تے لکھاں 10 12 20 ہزار بڑے آرام نال اے پہ دیں دیں. بعض جگہ تے داخلہ لکھا روپیہ پھر سفارشاں لڑوانیاں. اے اپنے محلے علاقے گراں چ لے رہے حافظ صاحب بچے بلاندے صبح سویرے اعلان ہوندا پڑھن والے بچے آ جاؤ. فیس کتنی ہے؟ کوئی نہ. ٹائم کیڑا؟ مجھے 7 بجے نہیں 7 بجے سے سکول بہنا ہوتا ہے. ودھیا گھٹیا ٹائم قرآن نو دیندے ہیں. گل ذرا غیرت نال سنیا ہے. اے جتنے بندے بیٹھے وچ چھوڑ چھار بھی کالجی بھی بیٹھے سکولیے بھی بیٹھے ایتھے اج اعلان ہو جائے بھئی 1 سال دے اندر اندر جیڑا چھوڑ قرآن شریف دا ترجمہ سنا دے سی ٹیسٹ دے سی پاس ہو گیا اس نو اساں ڈی سی لا چھوڑ سنا. اے سی لگ جا سی. ڈی سی نہ صحیح اے سی صحیح. ڈائریکٹ انسپیکٹر لگ جا سی. ڈائریکٹ میجر لگ جا سی. کپتان لگ جا سی. کہ بلا ایمان نال دسیا ہے سال تے دور دی گل ہے 6 مہینے میں چھوڑا تیاری کر کے آ جانا. جی پیادر بچہ چپڑاسی دی نوکری دے بھی اعلان ہو جائے نا بچے سال دور ہے 6 مہینے چ نہ پڑھ پڑھا کے آ جانا ہے. تے بات جے اس نوکری دی تیاری کرے نا تے قبر دی تیاری چکر حشر دی تیاری چکر اپنے محبوب نبی نو راضی کرن دی تیاری چکر. حضور دے صحابہ خدا دی قسم انجے کیتا. بچپن وچ بھی حضور کو داخلہ لیا گیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال دی عمر وچ مسلمان ہو کے حضور کو داخلہ لیا. حضرت صدیق اکبر نے 38 سال دی عمر دے وچ آقا کو داخلہ لیا. 38 سال دی عمر ترکڑی عمر ہوندی. اس ویلے یاد شاد کرنا اج کل دے حساب نال ویکھی تے اوکھا ہوندا ہے لیکن اتنی عمر فاروق اعظم دی. اس طرح کئی صحابہ مختلف عمران دے اندر حضرت حسان بن ثابت 60 سال دی عمر وچ مسلمان ہو تے کیڑا رنگ لا کے دس دیتا تے اسی گھبر دیا. ہن میری عمر لگ گئی ہے جو بھی ہو سکدا جتنا ہو سکدا اپنا حصہ پا. اپنی عمر لگا بیٹھا تے پتر پوترے دوترے چا گھل اگے نو گلیا تے میری تقریر سن کے ہن تیار ہو جا اپنے بچوں دین تے لا دیو. اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے. ہن حال کے ہویا پیا سونا سی تقریر کرن لگا محفل میلاد ہے. میں علم دی گل چ چھڑی حضور دا مشن حضور تشریف لے آئے تعلق تے میلاد نال جڑ گیا اس گل دا تے میں پیا جھکدا با کوئی انج نہ آکھے بھئی اے تو کی گل کرن لگ پیا. اسی تے سنن آیا سب کوئی ہاسڑ بکھیڑ ہو سی کوئی مداری شداری ہو سی کوئی شعر و شاعری ہو سی کوئی سر ترنم ہو سی کہ بلا پروفیسر صاحب نے بھی گلاں انجاں کیتیاں جی سن رکھیاں لگدیاں علمی گل سن رکھی لگدی ساڈا سواد بھی ناپ جاندا. میں گراں نوشہرہ لوگ ساہیوال تو پرے اے جڑا سرگودے والا ساہیوال اوتھے میں 40 میں تے گیا اس کسے دے 40 آیا. میں 5 منٹ بول رہا تھا ایک جٹ بڑا سوڑا پیا گیا مولوی والی گل کرتے کوئی میں نے دا مولوی کئی سنایا اے او دے لفظ مطلب کوئی سور شور لا میں تو تے لگا پیا رکھے طریقے نال تے میں تے جٹ بندہ تے میں تے سنن آیا. اسی آپ اپنے جٹاں اپنے بیلیاں اپنے دوستاں اپنے بزرگاں اپنے بچیاں علم دے راہ تے نہ پیندے. برائے مہربانی علمی تقریر سنی کرو علمی تقریر پسند کیتی کرو. میں آپ کو پیار سے کر 10 منٹ اور چا بولو چند منٹ میں بولے میرا مطلب 10-15 منٹ نہیں ہے کوئی ٹائم دیگر آیا کھلا بھی گل ٹھیک ہے انہاں تے فرما لیا نا میں دیگر دا ٹائم نیڑے آیا کھلا
تو تسی اتنے کوئی نات خان یا کہیں دا بندہ کھڑا کر دے اس کوئی نہیں ویکھنا، تسی روپیے دین لگ پو صحیح بات نپ کے ہی باؤنا نے. مہربانی کرو یار، اللہ تعالیٰ دے محبوب دے دین دے نال انصاف کراؤ. گل نمبر 1 کہ آقا دنیا نو علم دی دولت دین آئے تے جیڑا کام آقا کرن آئے اسی اسے کام تو ملے ہوئے ہوں بڑی نامناسبی. دوجا مشن ہے آقا دا اخلاق سکھاؤنا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف وچ ارشاد پہ فرمیندا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب تسی وڈے اخلاق دے اتے ہو. اللہ دا بندا اتے وڈے اخلاق والے ہو. انج بھی تو اللہ فرما سکتا ہے صاحب اخلاق ہو. اللہ انج نہیں فرمایا، اللہ فرمایا تسی اخلاق دے اتے ہو. اتے ہون دا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دا مظاہرہ کرنے لگے تکلیف نہیں کرنی پوندی، تکلف نہیں کرنا پوندا، توجہ نہیں دینی پوندی. ہے نہ آنکھ بواں، ہے نہ کر بواں، منہوں کوئی ایسی گل نہ صادر ہو جائے نہیں. ایسی کوئی حضور علیہ السلام اپنی قدرتی رفتار دے نال اپنے نیچرل سٹائل دے نال جیڑی گل کر دیں اخلاق دے مطابق ہوندی ہے، جیڑا کم کر دیں اخلاق دے مطابق ہوندا، بغیر تکلف دے کر سکنا. اور اخلاق حضور دے کنٹرول وچے. اس واسطے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق، اے محبوب تسی اخلاق دے اتے ہو. ایک حدیث چاہندا موطا امام مالک وچ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اللہ تعالیٰ دنیا تے گلیا ہی اس واسطے ہے کہ میں اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے اپڑاواں، اخلاق نو اس دی اونچائی تے اپڑا چھوڑاں. بعثت لأتمم، تاکہ میں اخلاق نو مکمل کر کے دکھائیں. پتہ چل گیا، صاف لفظ مل گیا کہ حضور دے تشریف جان دا مقصد حضور نے آپ بیان کیتا. نمبر 1 علم سکھانا، نمبر 2 اخلاق نو بلند کر کے دکھانا. اتھے ایک اہم گزارش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ تواڈے چوں سب تو چنگا ہوے جدے اخلاق چنگے ہون. ہن اخلاق چنگے تو ایک کتنے پتہ لگ سے اخلاق کے دے چنگے. سب تو چنگا اخلاق والا ہے تو اخلاق کے دے چنگے. اے نہ کھیڑا کی کنو سی بھئی بندہ اڑ کے ملتا ہے، ہاتھ بن کے گل کرتا ہے تو وہ اخلاق والا ہو جا سی. یہ تو کوئی پتہ نہیں بھئی منہ کو جو ہوئے تو کچھ تلے چھری ہوئے. اخلاق دا سٹینڈرڈ کی، اخلاق دی ترکڑی کے ہوئے یہ دے اخلاق تلی سی. حضور نے فرمایا تو آڈے بچوں سب تو چنگے اخلاق وہ دے ہیں جدہ اخلاق اپنے گھر والے نہ چنگا ہوا. خیرکم خیرکم لأہلہ. ایک میں حدیث سنائی بڑی حدیث ہے کہ سب تو اچھے اخلاق مننا چاہندے ہو، کچھنا چاہندے ہو، تولنا چاہندے ہو تو جس ٹوپے نال توڑنے نے نا اخلاق وہ اے پیمانہ اے ہے کہ ویکھو ادھر رویہ ادھی بیوی نال کی ہو جا، ماؤ نال کی کن بولدا، بہنوں تے دیو نال کی کن بولدا، گھروں باہر کی کن ہے تے مواٹھو اندر کی کن ہے. ایتھے پتہ لگ سکتا، ایتھے نہ کھیڑا اس باہر دوستاں یاراں وچ بوتلاں پلاونیاں، خوش گپیاں کرنیاں، چاؤں پیواونیاں، سموسے پکوڑے کھوانے، جلیبیاں کھواونیاں چنگا کھواون واسطے. ہو سکتا ہے ووٹ بھی لینا ہوئے، سارے جنازے بھج بھج کے شامل ہونا رب دی رضا واسطے، کوئی نہ ووٹاں پیچھے اسی کریندے ہیں. پتہ تاں لگ سی جس ویلے گھر وڑ سے ٹبری نال کے ہو جا، ماؤ نال کے ہو جا، پیو نال کے ہو جا، اپنے اہل خانہ نال کے ہو جا. میرا بھرا نکا جا رہ گیا، وہ دا نام ہے سید رسول، اللہ سن سیر زندگی دے اجے جوندہ. وہ 1.5 سال دا آیا تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں نامی پڑھدا. اس نکے بھرو واسطے میں متیں لکھیاں، مت نصیحت ہوندی ہے جس نے فارسی زبان ساڈے علماء قبلہ پروفیسر صاحب جاننے پند نامہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ درساں وچ پڑھایا جاندا. میں کہ میں انہاں دی نقل کرنا، ساڈے وڈے جو ہیں عطار رحمۃ اللہ علیہ تو انہاں دی خوش چینی کراں، انہاں دے کول کوئی نقل شکل مراں، انہاں دے کول کوئی سکھ وجہ پنجابی وچ لکھاں، میں پنجابی وچ لکھ چھوڑے.
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੱਤੀ। ਮੈਂ ਜੇਲਮ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਆਦੇ। ਇਹ ਮੱਤ ਨਸੀਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਊ। ਲੈ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਧ ਫੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੱਤੀ ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ, ਮਤ ਸਮਝੈ ਪੱਥਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹਿੱਕ ਵੀ, ਤੋੜੇ 100 ਕਰੀ ਮਕਰੋਲੀਆਂ। ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ न ਲਾਵੀਏ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਈ ਭੋਲੀਆਂ। ਸਿਰ ਬੱਦਲ ਗਜਸੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਸਨ ਰੌਲੀਆਂ। ਹਰ ਸਖੀ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡੇ ਝੋਲੀਆਂ। ਕਦੀ ਸ਼ੂਮ ਜੰਨਤ ਨਾ ਜਾਵਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਦੀਸਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਤ ਦੋਜ਼ਖ ਖਾਵੇਂ ਪੌਲੀਆਂ। ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਵਟਦਾ ਏ ਪਿਆ ਨੌਲੀਆਂ। ਪਿੜ ਆ ਲੰਗੋਟਾ ਬਨ ਕੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕਛੇਨਾ ਡੌਲੀਆਂ। ਇਹ ਡੌਲੇ ਕਛਣਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਛਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੜ ਆ ਲੰਗੋਟਾ ਬਨ ਕੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕਛੇਨਾ ਡੌਲੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੜ ਫਕਰ ਦਾ ਓਪਰਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਕੜੀ ਤੋਲੀਆਂ। ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਬਸ ਛੜਾ ਉਡੰਬਰ ਚੋਖੜਾ, ਅਕੜਾਠੀਆਂ ਵਜ਼ਨੋਂ ਹੌਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅਕੜਾਠੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਿਣੀ, ਸਿਣੀ ਜਿੱਦੀ ਇਹ ਬੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਨ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਸਿਣੀ। ਤੂੰ ਸਿਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਉਹ ਪੱਕ ਵੰਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ ਰੱਖ, ਦਰਿਆ ਸੇਕ ਰੱਖ ਦਿਆਣਾ, ਵਤ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਤ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਵਤ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਨੀਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਨੀ ਵਤ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਛਿੱਲੜ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਚਿੱਟੀ ਲੱਕੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੜਾਠੀ ਆਦੇ। ਉਹ ਹੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਤੇ ਉਡੰਬਰ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਡਾ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਛੜਾ ਉਡੰਬਰ ਚੋਖੜਾ, ਅਕੜਾਠੀਆਂ ਵਜ਼ਨੋਂ ਹੌਲੀਆਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਅੱਗ ਨੱਪਦੀਆਂ। ਦੇ ਮਾਫੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਸੈਦ ਰਸੂਲਾ ਐਬ ਤੂੰ, ਮਨ ਸੈਦ ਰਸੂਲਾ ਐਬ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਈਆਂ ਓਲੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਸਨ, ਇਹ ਮੱਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੌਲੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ ਯਮਨ ਦੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰੋਲੀਆਂ। ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸੇ। ਪਿੜ ਆ ਲੰਗੋਟਾ ਬਨ ਕੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕਛੇਨਾ ਡੋਲੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਾਈ ਬਾ ਅਖਲਾਕ, ਛੜਾ ਮੁੜਾ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਯਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਰਵਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਕੱਬਰ ਲਿਖਿਆ ਖੱਲਾ ਹੁਸੈਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਂ ਬਨ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚਲੀ। ਇਬਦਾ ਬਿਮਨ ਤਾਊਲ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨਨ ਪੈਰ ਖਵਾ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ 20 30 50 100 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਛੋੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਪਿਆ ਖੱਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਦਕਾ ਨੇ। ਮੰਗਤੇ ਫਕੀਰ, ਪੈਨਣ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ। لہذا اخلاق دا پیمانہ آقا نے ارشاد فرما دیتا۔
اخلاق اس دے چنگے نے جدا اپنے زنانی تے بیوی ماں تے پیو دھی تے بہن نال رویہ چنگا، اپنے پیو تے بیراں نال رویہ چنگا۔ اج اسی اے میری بہن بنی ہوئی ہے، اپنی 4 بہناں تے اے گھر آیا کہ سکے بھراؤ نال لا کے نہیں کھانا، اے دل میری پگ وٹی ہوئی۔ سوچو یہ گلاں قیامت دڑ پاس کو نہیں ہونیاں، اتھے سانو واقعی صحیح صاحب البر والصلہ بن کے رہنا پوسے اور ثابت کرنا پوسے۔ اس سے اخلاق دے حوالے نال ایک اور گل کروں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے من ادب سکھایا تے زبردست ادب سکھایا۔ ایک حدیث چاہتا مجموع زوائد وچ کئی جگہ تے حدیث موجود ہے، حضرت جبریل امین ایک بار حضور دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اتوں ویکھن لگ پے، اتوں ایک اور فرشتہ آ گیا۔ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا یا رسول اللہ اے فرشتہ او ہوئی جو آج تائیں زمین تے نہیں لتھا، آج پہلی باری آیا۔ اس فرشتہ کو حضرت میکائیل علیہ السلام اور دوسری کتابوں جو ثابت ہے کہ فرشتہ کون؟ سیدنا جبریل میکائیل علیہ السلام۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میں کہا بھائی نبی پاک کو لو پوچھ کہ تسی او جہا نبی بننا چاہتے ہو جڑا عبد ہوئے یا ایسا نبی بننا چاہتے ہو جڑا بادشاہ ہوئے؟ اللہ دی بندگی اور عبدیت نو پسند کردے ہو نبوت دے نال نال یا نبوت دے نال نال بادشاہی نو پسند فرماندے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ پاسے دیکھیا مشورہ لین دیا نگاہاں نال۔ جبریل امین سمجھ گئے کہ حضور میرے کو پوچھ دے پہ مشورہ لے رہے۔ جبریل امین نے کیتا اشارہ کیا، مطلب اے محبوب تسی عاجزی چرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بل نبی عبد، من عبدیت پسند ہے، اس سے واسطے حضور فرماندے ہیں اجلس جلسۃ العبید، میں انج باندھا جی میں عبد باندھا ہے، وآکلو کما یاکل العبد، میں انج کھانا کھانا جی میں عبد کھانا کھاندا، بندگی والے جی میں کھانا کھاندے، میں بادشاہ وہاں ٹیک لا کے روٹی نہ کھاندا۔ یہ آقا دا اخلاق ہے، ادب ہے، طریقہ ہے۔ سونا اے پکی گل ہے، تسی زمین تے بہ کے بھی روٹی کھا کے ویکھ لیو تے میز کرسی تے بہ کے کھا کے بھی ویکھ لیو، برکت دا فرق ہو سی۔ تو ڈبل بیڈ تے سائیں کے بھی ویکھ لے تے زمین دے اتے کھجی دی چٹائی دے اتے بھی سائیں کے ویکھ لے، خواباں دا فرق ہو سی۔ تو طالب علماں نو زمین تے بہ کے پڑھا کے تے پڑھ کے بھی ویکھ لے تے میز کرسیاں تے بہا کے تے صوفیاں تے بہا کے بھی پڑھا کے ویکھ لے، طالب علم دے اندر تمیز دا فرق ہو سی۔ دنیا والے تو متاثر نہ ہوو، لگے رہن دن صوفے کرسیاں نہ دے سر چمار کے نبی پاک دی سنت دے اتے عمل کرنا شروع کر دے، تیرا بچہ با ادب ہوئے گا۔ ادب دیاں برکات بذات خود، ظاہری ادب باطنی ادب دا دروازہ کھول دے۔ اللہ کرے اے لفظ سمجھ آ گیا ہو، ظاہری ادب باطنی ادب دا دروازہ کھول دے، اور تصوف تے نہ ہی ادب دا۔ داتا صاحب نے ابو حفص حداد دا قول لکھیا ہے کہ التصوف کلہ آداب، تصوف سارے دا سارا ادب ہے، لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال دا ایک ادب ہے، ہر مقام دے اتے اپڑ کے ادب ہے۔ من عرف آداب الاوقات، جس بندے نے ہر وقت دا ادب پچھان لیا، فقط بلغ مبلغ الرجال، او جنا بن گیا۔ جنے دا مطلب ہے کامل، جنا تے مرد کامل، یہ صوفیاء دی اپنی اصطلاح ہے۔ مرد نگاہ کرے جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی، مرد دا کی مطلب ہے؟ مرد تے سارے بیٹھے ہیں، مرد تو مراد کامل مرد۔ اخلاق دے بارے ایک اور گل بھی کر دینا۔ اج یورپ جو کوئی نبی پاک علیہ السلام دے خلاف بکواس کر رہا، کدی کسی مسلمان نے بھی اگو جوابی طور تے انہاں دے کسی بزرگ دی بے ادبی کیتی ہوئے ہے؟ کوئی مائی دا نال گل ثابت کر سکے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ یورپی وہ عیسائی نہ تے انہاں دے بزرگ وہ تے ساڈے بھی پاک پیغمبر ہیں، تے ساڈے پاک پیغمبر نے سانو یہ سبق دیتا ہے کہ جویں میری بھی ادبی کفر ہے، انہاں دی بھی ادبی بھی کفر ہے۔
ساڈے آقا نے دوجے نبیاں دا ادب سکھایا. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا وسلام علی المرسلین, نبیاں دے اوتے سلام ہوے. تائیں اسی نبیاں اوتے سلام بھیجاں تے غیر نبی اوتے سلام. اصل قرآن دی نص بھی ہے اور نص دا اشارہ بھی ہے. اسی واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ صلو علی الانبیاء قبلی, میرے تو پہلے نبیاں تے بھی درود بھیجیا کرو. ان اللہ بعثہم کما بعثنی, جی میں رب نے میں گلیا انہاں نے بھی اللہ ہی نبی بنایا ہے, اس واسطے انہاں دے تے بھی سلام تے درود بھیجیا کرو. ساڈے نبی پاک نے سانو نبیاں دے تے سلام بھیجنا سکھایا. اسی تے حضرت موسیٰ آکھ بویے تے پچھوں اندر ساوڑ پہ جاندی ہے کہ علیہ السلام کیوں نہیں آکھیا. سانو تے ادب سکھایا گیا. اچھا او کردے نے بے ادبیاں, اسی کردے ہیں ادب. او کردے نے پہل, اسی دوج بھی نہ کردے. جوابی طور تے انجا کھاں اسی تے آپ پیا ہو بھی کدی نہیں آکھیا. یہ سن کہیں سکھایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ادب سکھایا. پتہ چل گیا یورپ ادب اور اخلاق دے میدان دے وچ ہر گیا, محمد مصطفیٰ جت گئے. زندہ آباد. ایک اور گل چکر نا, جتنے سے بیٹھے ہوئے یا پوری دنیا دے انسان جتنے مسلمان بس دیں بھئی مسلمانہ بچ سیانے بھی ہیں, چوکھے سیانے بھی ہیں, تھوڑے سیانے بھی ہیں, کملے بھی, ہر طرح دے بندے ہر ماحول چاہتے ہیں. ساڑھے کسے جھلے تے کملے بندے بھی انہاں دے بادشاہ دے جواب دے وچ یہ چبل کدی ماری ہوئے نہیں, آج تک تو نہیں سنے. نتیجہ میں کیا کرنا چاہنا, میں عرض ایک کرنا چاہنا کہ فرانس دے بادشاہ نالو مسلمانہ دا ایک بے وقوف تے کملہ آدمی زیادہ سمجھدار ہے, زیادہ با اخلاق ہے. بادشاہیاں اپنیاں چھوڑ دیو, پاکستان دے کسے بھولے بندن میں اپنا تخت دے دیو. کم از کم اخلاق تے ہو سکنا. آخری گل, حضور دے تشریف لے آن دا مشن دنیا دے اتے اسلام نو غالب کرنا. دیکھو جی اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے, جڑی میں آیت خطبے وچ پڑھی ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ 26 سے پارا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ او ہے جس نے ہدایت دے کے تے حق دا دین دے کے اپنے پاک نبی نو دنیا تے گھلیا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ میرا نبی اپنے دین نو دوجیاں سارے دیناں دے اوتے غالب کر کے دکھاوے. اسی طرح جب اگے ہر گل دے اوتے آیت تے حدیث دسی ہے, اتھے بھی قرآن پہ بولدا کہ میرے نبی دا مشن ہی اے ہے کہ پوری دنیا دے اوتے اسلام نو غالب کرنا. اچھا ایک اور بھی قابل توجہ گزارش, دنیا اوتے غالب آن دا کیڑے دین نو حق حاصل ہے. بھئی اسیں آدھے اسلام نو غالب ہونا چاہیے دا, تے کوئی بندہ ہی بھی تو آکھ سکدا نا بھئی عیسائیاں نو غالب ہونا چاہیے دا. تو آڈا کوئی منہ سونا سانو کوئی بندہ بہنا دے سکتا. ہاں جی اسی جناب جواب دینے ہیں. اسلام ہوئے کوئی ہوئے, اس مذہب نو غالب ہونا چاہیے جڑا ہر موضوع دے ہوتے تعلیم دیندہ ہوئے. تسی تے دسو بچہ جمے تے بچہ چیک مارے یا نہ مارے, ادھے تے اسلام بولدا. چیک مارے تے مر جائے جنازہ ہو سی, چیک نہ مارے جنازہ نہ ہو سی. اور کوئی مذہب دسے چیک نال ونڈ کردہ ہوئے, پھر بچہ جام پوے وہ دے کانے چ اذان دینی ہے. نبی پاک دا دین بولدا, امام حسن دے کانے چ حضور نے اذان دیتی ہے. بچہ جام پوے انہوں گھٹی کیویں دینی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے, پہلے مسلمان بچے مدینے وچ پیدا ہویا. یہودی آتے ہیں انہاں دی سو بدی ہوئی ہے. یہ بچہ پیدا ہویا, مسلمانہ ایک دوجے مبارکاں دتیاں. انہاں دی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق اکبر دے دو ترے, انہاں دی والدہ حضور دی جھول وچ جا کے پا چھوڑیا. حضور نے کھجور چاچائی اپنے منہ مبارک دے اندر چت کے اس نو گھوٹ کے او دا شہد بڑا چھوڑیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے او لعابت دہن اور او چتھی ہوئی کھجور مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر دے منہ گھٹی دے طور تے پائی. اسلام تے ایتھے بھی بولدا ہے. پھر بچے دودھ کتنا عرصہ پکانا ہے, بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, ماما اپنے بچن 2 سال پورے دودھ پیوایو. یہ قرآن ہے. لے آؤ نا دوجا مذہب, دنیا دے غالب کرن دا ہون دا حقدار کون ہے؟ لے آؤ, اسی نسل تے آن میدان وچ آؤ.
بچہ تھوڑا جا وڈیرڑا ہوئے انہوں پڑھن کتھے پاؤنا ہے. فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ فرمایا استاد سوچ سمجھ کے نہ پیا کرو. اتھو تک اسلام بولدا. پھر بچہ وڈیرڑا ہوئے وہ دی شادی منگنی کرنی ہوئے تو فرمایا ماؤ پیو کو پوچھ کے شادی کرنی. ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. میں جان کے حدیث اپنے ظاہر دے تے رکھ کے پیا پڑھتا کہ جیڑی بھی زنانی جیڑی بھی کڑی ماؤ پیو تو پوچھے بغیر آپ جنا ڈھونڈ لوے او دا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اے ابو داؤد ترمذی وغیرہ حدیث موجود ہے. مشکات اتنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والے بے دن ساک لین لگیاں تے دین لگیاں. بھئی شکل کی ہو جائے یہ خاندان کی ہو جائے دولت کی طریقے میرے امتیاں ہو تسی دین پہلو ویکھیا کرو. آقا تو تک بول دینا شادی ہو جائے نکاح دا طریقہ کیوے خطبہ کمیں پڑھنا ایجاب کمیں کرونا قبول کمیں کرونا حق مار کمیں دینا. یار ہے کوئی مذہب لیتے بولدا ہوئے. پھر میاں بیوی بن گئے پہلی راتی منجی دا کٹھیاں کیکن بانا ہے کیڑی دعا پڑھنی ہے ناؤنا کیکن ہے. پھر بچہ بندہ بڑیرا ہو کے بڑھا ہو گیا مرن لگا. مرتے بندہ بڑھا بھی سکتا تے بچہ بھی تے جوان بھی لیکن میں ایک پروسیس دس رہا. مرن لگیا او دا ساہ اوکھا ہوئے تے کول آلے کے کرن شریعت دس دی. پھوک نکل جائے تو دی منجی کی میں بدلنی ہے شریعت دس دی. انہوں سامنا کہیں کیکن ہے میت دا اعلان کیکن کرنا ہے غسل کیکن دینا ہے کفن کیکن دینا ہے جنازہ کیکن ہونا ہے دفن کیکن کرنا ہے قبر دے اندر میت نو لان دیو داخل کرنا ہے یا چڑھ دیو داخل کرنا ہے پوان دیو داخل کرنا ہے یا سران دیو داخل کرنا ہے. شریعت بول دی ہے. لفظ کے پڑھ دیں شریعت بول دی ہے. مٹی کیکن پاؤنی ہے خدا دی قسم ہے شریعت بول دی ہے. بعد دے وچ قبر تے کیکن کھلومنا ہے تو اتھے کیک کرنا ہے شریعت بول دی ہے. ساری زندگی دے واسطے ایصال ثواب کر دیا رانا ہے کیکن شریعت بول دی ہے. موئے ہوئے دی بعد وچ میراث ورثہ جائیداد کیکن ونڈنی ہے شریعت بول دی ہے. ایتھے آنا ہن دس دنیا دا او مذہب اسلام تو سوا لیا جڑی اے ساریاں گلاں کردا ہوئے یا اسلام تو بہتر کردا ہوئے اس نے پوری دنیا دا مذہب مان لساں تے جے کوئی نہیں تے وقت من اسلام دے سامنے تن اڑنا پوس. میں نے فٹافٹ گلاں کیتیاں نا ایک ایک گل میں کھول کھول کے کراں تو اترے اترے گھنٹے بن دے نا. اجے ایک پہلو دسیا جمن تو لے کے مرن تائیں سونا علم دیاں بھی تے کئی قسم نا. سیاسیات دا علم پورے ملک دا نظام کیکن چلاونا حکمران کی ہو جا ہونا چاہیدہ وزیر کی ہو جا ہونا چاہیدہ پالیسی کیکن ہونی چاہیے لیبر پالیسی کیکن ہونی چاہیے مزدور دی تنخواہ کیکن ہونی چاہیے. مزدور دی تنخواہ پسینہ خشک ہون تو پہلے ادا کرو حضور دی حدیث ہے. اے مزدور تے اے غلام تواڈے ماتحت اللہ تو انہاں نوں تواڈے ماتحت کیتا جی آپ پایو اے ہو جا انہاں بھی پوایو جی آپ کھایو اے ہو جا انہاں بھی کھوایو. بخاری مسلم میں حدیث ہے. انہاں دے برداشت چوکھا کام انہاں کولو نہ لو. اگر چوکھا کام لینا پوے انہاں دے نال لگ پو یا آپ نال لگ پو یا بندے بھرتی کرو تاں جے کام ونڈی جائے. امام نبوی لکھتے ہیں بے نفس ہی او بغیر ہی آپ نال لگ کھلوے یا مزدور اور بھرتی کرے. لیبر پالیسی سیٹ ہو گئی ہن مزدور یونین کوئی نہ بنا سی مزدور ہڑتالاں کوئی نہ کرے سن صرف دو کام کر چھوڑ مزدور تے کام چوکھا تے بندے اور بھرتی تے کر تو پسینہ سکن تو پہلے پر تنخواہ دے چھوڑ. مزدور تے اگے بیچارہ پورا من ہوندا ہے. یہ میں تو تھوڑا تھوڑا معاشیات دے اوتے پہ میں گلاں کردا. اسلام دی معاشی پالیسی بڑی زبردست ہے. بخاری مسلم دے اندر کتاب البیوع اس نام دا پورا ایڈا بڑا باب تے کتاب ہوندی ہے اس دے اندر سارا معاشیات دا سسٹم ڈسکس ہویا ہوا ہے. اس طرح کتاب الامارہ کتاب الاحکام اس دے اندر پوری سیاسیات ہوندی ہے ملک دا نظام چلاونا عدالتاں قائم کرنیاں حدود تے تعزیرات دا نفاذ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ساری کتابات موجود ہے. سن کے پٹیاں پڑھاندے ہو مندے جو او نہیں ڈائیلاگ کیتے جائے ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں. تو غیر مسلم نو کوئی حق حاصل نہیں کہ اسلام دے سامنے دم مار سکے. ایک یاد نہیں یہ ذاتی مسئلہ مرتا کیا نہ کرتا
جس لئے ہوندہ کچھ نہیں نا تو بات ان کر کے ترکاؤنا ہوندہ نا میرے ذاتی مسئلے ہیں جناب ذاتی مسئلے ہیں جس رب نے سر تو پیر تک بندن پیدا کیتا اس دی ذات دے انگ دے ہوتے رب کیوں نہ بولے اس سے واسطے دین مکمل ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دی پہلی اٹ آپ رکھ کے یہ واحد ہستی ہے دنیا دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مشن نو آپ ہی شروع کرنا آپ بسم اللہ کی تھی آپ ایرے بدے آپ قداں چاہیاں آپ چھت پایا عمارت مکمل کر دیتی ہر صحابی نو کامل مرد بنا دیتا اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم دا اعلان حجت الوداع دے موقع تے کر دیتا آج تو واسطے تھوڑا دین مکمل ہو گیا جہالت دی تمام رسمہ میرے قدمہ دے تھلے کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراء میرے نبی دی مثال اللہ فرق چھبیاں سے پارا میرے نبی دی مثال انجے جویں کسی کھیت دے مالک نے گڈ کیتی ہوئے فصل نکلی ہوئے بوٹا باہر نکل کے موٹا ہویا ہوئے اچھا ہویا ہوئے ترکڑا ہو کے بوٹے اپنا بھار آپ چاہ لیا ہوئے ہون یوجب الزراء فصل نو جوم دے ہویا وے کے کھیت دا مالک فصل دا مالک خوش پہ ہوندہ لیغیظ بہم الکفار اور کافر پہ سڑ دے یہ ہم قرآن دی آئے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی ابتدا کی تھی دین نو انتہا تے پہنچایا دین مکمل ہوندہ اعلان قرآن چاہیا اور کھیتی دا لہلہانا تے کھیت دے مالک دا کھیتی نو لہلہاندیاں وے کے خوش ہونا تے مخالفین دا سڑنا سب اللہ نے قرآن بیان کر دیتا اے وجہ دین کوئی ہے ہی اسلام تو وکھرا تے لیا اسی غور کرساں با انہوں دنیا چیتا لاگو کراں اسی تے وسیع القلب ہاں تے جے کوئی نہ ہوئے تے تو بھی وسیع القلب من حق بھی یہ ہے کہ اسلام تو سوا دنیا دے وچ کور ہو اور کوئی مذہب ایسا نہیں جس دے اندر اس قدر ہوم ورک اتنا مضبوط ہوئے ہوم ورک بچے رہے ہیں گھر دا کام سکولوں ڈیندہ نے اسلام دا اپنا گھر دا کام اندرونی مضبوطی ایسی زبردست ہے کہ اس تو علاوہ کوئی اور مذہب اس قابل ہے ہی نہیں کہ پوری دنیا دیتے اس میں لاگو کیتا جائے لہذا مننا پائے گا کہ اسلام دے سامنے پوری دنیا نے جھکنا پوسی کمی تیرے تا میرے چاہے اسی مصطفیٰ کریم دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاپان تو لے کے کینیڈا اور سکالا تک اور ادھے افریقہ دے جنگلاں تو لے کے تو ادھے ناروے اور انٹار کٹکا تک اے پہنچانا تیری تے میری ڈیوٹی ہے ایک کمزوری ساڑھے جانا بانا پیڑ آ لنگوٹا بن کے پھر پتہ لگ سی کہ مصطفیٰ کریم دی غلامی دا حق کمیں ادا ہوندہ ہے علماء دا ساتھ دیو مذہبی طبقے دا ساتھ دیو اپنے سوچاں دے اندر بین الاقوامی سطح دے ہوتے وسعت پیدا کرو حالات بدل چکے تقریراں علمی سنیاں پسند کرنا شروع کر دیو چھڑا مڑا گل چھڑ رہے اڑونے چھڑ دیو اللہ تعالیٰ میں تو سمجھ فہم اور دینی غیرت عطا فرمائے میرے گلہ دا خلاصہ تریش ہے آقا کریم ترے مشن لے کے آئے نمبر 1 علم سکھاؤنا نمبر 2 اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے پہنچاؤنا اور نمبر 3 پوری دنیا دوتے دین اسلام نو غالب کر کے بکھاؤنا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ٹائم تھوڑا ہے 4:30 ہو گیا اے جی کتاب ہے جامع الاسلام فقیر دی لکھی کتاب ہے یہ 6 باب ہیں قرآن حدیث فقہ راست مدینہ سیرت النبی اور صوفیاء دے اقوال اے ذرا دیکھ لو نا غور کر لو آیتاں 80 440 حدیث 440 حدیث نے کتاب ایڈی موٹی ہوندی ہے یہ دے وچ کیکن آ گئی نو 2 3 لفظ دی بڑی دلچسپ حدیثاں جڑی کہ اس وقت ضرب المثل بن چکی ہیں ان کر فقہ پوری نماز روزہ حج زکات نکاح طلاق ریاست مدینہ ملک دا پورا قانون سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری سیرت 28 صفحے تے سیرت 28 جلداں ہڈیاں پڑھ کے جو کہ تواڈے پلے پونا ہے وہ ہے نا 28 صفحے چ ہے آخر تے پورا تصوف ہے 112 ولیاں دے اقوال صدیق اکبر تو لے کے ہونڈے ولیاں تک یہ کتاب اس واسطے لکھی گئی ہے کہ نیک بندہ ہوئے عالم نہ بن سکیا ہوئے تے پڑھے ترکڑا مسلمان بن گیا نیک بندہ ہوئے علم نہ پڑھ سکے ہوئے والد صاحب فوت ہو گئے پیر خانہ ہاں سنبھالنا پہ گیا مرشد بن گیا اپنا آستانہ چلانا چاہتا ہے اے کتاب پڑھ لے انشاءاللہ ٹھیک رہ سکتا کالجی چھوڑوں ایف اے بی اے ایم اے اسلام دی سوجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتا ہے پڑھ لیں انشاءاللہ کافی ہے اس ذہن نہ لکھی گئی ہے یہ بار پہلے صفحے تے لکھا ہوا ہے دین کا کچھ کام کرنا چاہیے
عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں آخری جو 1-2 منٹ لیں معافی چاہنا۔ والسلام علیکم۔ قاری صاحب اذان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله